جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے نا امید ہو گئے اور باپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہ اے ابراہیم اگر تو اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، اور کہنے لگا کہ تو میری نظروں سے اوجھل ہو جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میرے سامنے بھی تو کھڑا نہ ہو۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف حضرت لوط ہی تھے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ کی ذات غالب ہے اور حکمت والی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو ساتھ لے کر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ جب ہجرت کرتے ہوئے آپ کا گزر ملک مصر سے ہوا تو اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا وہ نہایت ہی ظالم تھا۔ جب اس کے ملک میں سے کوئی مسافر گزرتا اور اس کے ساتھ عورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس مسافر کے ساتھ جو عورت ہوتی اس کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ہاں، ایک صورت میں چھوڑ دیتا تھا، اگر وہ عورت مسافر کی بہن ہوتی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ کے سامنے لایا جاتا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ عورت تمہاری کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو اپنی بیوی حضرت سارہ سے بھی فرمایا کہ اگر تم سے بادشاہ پوچھے تو تم بھی کہنا کہ میں حضرت ابراہیم کی بہن ہوں، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ جب حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس بادشاہ کے ہاتھ جو ہیں وہ سن ہو گئے اور سارا جسم بھی سن ہو گیا۔ تو بادشاہ حضرت سارہ سے کہنے لگا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، لیکن دوبارہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ وہی حرکت کی، حضرت سارہ کو چھونا چاہا تو پھر اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے سارے جسم کو سن کر دیا۔ پھر حضرت سارہ سے التجائے کرنے لگا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے درست کر دے تو میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا فرمائی تو وہ بادشاہ صحیح سلامت ہو گیا اور اپنے دربان کو بلا کر کہنے لگا کہ آج تم میرے پاس کوئی عورت لائے ہو یا یہ کوئی جن ہے؟ پھر جب حضرت سارہ جانے لگی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، یہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو ہبہ کر دی کہ یہ میری لونڈی ہے اور میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس گئی تو حضرت ابراہیم نے اشارے سے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور اس ظالم کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ اس کے علاوہ محدثین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ جب یہ سارا منظر ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا منظر حضرت ابراہیم کو براہ راست دکھایا، کیونکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ نہایت ہی نازک ہوتا ہے، اگر اس میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس رشتے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بادشاہ کا اور حضرت سارہ کا جو منظر تھا
یہ حضرت ابراہیم کو اپنی آنکھوں سے دکھایا تاکہ حضرت ابراہیم کے دل میں حضرت سارہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولا۔ ایک اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم والوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، جب وہ اپنے میلے کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ اور دوسرا وہ موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو قوم والوں نے کہا کہ کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، دوسرا یہ موقع۔ اور تیسرا یہ موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ حالانکہ قرآن کریم تو حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیّا، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ تو یہ 3 موقع پر جو حضرت ابراہیم نے بظاہراً جھوٹ بولا، جس کو عربی میں توریہ کہا جاتا ہے، یعنی توریہ کہتے ہیں کہ اشارتاً بات کرنا، کنایتاً بات کرنا، کہ بات کرنے والے کا مقصد کچھ اور ہو اور آگے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے، تو اس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں۔ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اگر اسلام کے خلاف کوئی ایسی آواز بلند ہو رہی ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسلام پہ بات آتی ہے تو آپ وہاں پہ توریہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان 3 موقعوں پر توریے کا استعمال کیا، یعنی مطلب حضرت ابراہیم کا کچھ اور تھا اور سامنے والوں نے کچھ اور سمجھا۔ جب حضرت ابراہیم نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، تو مطلب یہ تھا کہ تمہارے شرک نے اور کفر نے میرے دل میں روگ لگا دیا ہے، بیماری لگا دی ہے۔ وہ جب کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو اس وقت حضرت ابراہیم کے الفاظ پہ اگر ہم ذرا غور کریں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ، کہ یہ اس نے کیا ہے، اور آگے فرمایا کبیرہم ھذا، کہ یہ ان کا بڑا کھڑا ہے۔ تو بل فعلہ بلکہ اس نے کیا ہے، تو اشارہ اپنی طرف تھا کہ حضرت ابراہیم نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ کبیرہم ھذا، کہ یہ ان کا بڑا کھڑا ہے، یہ ان کا بڑا بت ہے، یہ ان کا بڑا خدا ہے۔ تو آپ اس سے پوچھیں ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ اور تیسرا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریے کا استعمال کیا اور فرمایا کہ یہ حضرت سارہ میری بہن ہے، تو یہاں مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور اس وقت پوری روئے زمین پر یا تو حضرت سارہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، تو مومن چونکہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو اس رشتے اور ناطے کے لحاظ سے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔